ٹریٹمنٹ مشکل ہوتا ہے, بیچ میں کچھ دن آتے ہیں جس میں آپ اچھا فیل نہیں کرتے. میری تو بالکل ارینج میرج تھی. اس بیماری کے بعد ہم بہت زیادہ ایک دوسرے کے کلوز بھی ہو گئے. اگر میں نے کچھ ہو جاتا تو میں نے چھٹ نہیں دینا سی, تو کوئی دوسرا بیاہ نہیں کر لینا سی. آپ اپنے شوہر سے ایسا کوئی سوال کیا؟ ڈاکٹر نے اور بھی بہت ساری باتیں کی تھیں. مجھے تو لگتا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ میری چیزیں جو ہیں یہ ملٹی پلائی ہو جائیں گی, کہ میرے سائڈ افیکٹ بھی ملٹی پلائی ہو جائیں گے. کینسر میں سنتے ہیں سمپٹمس میں بھی ہوتا ہے کہ بال گرتے ہیں آپ کے, یا ویٹ بڑھتا ہے, ویٹ کم ہو رہا ہے. آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ ہر چیز آزمائش میرے اوپر تو نہیں آنی, مجھے اللہ میاں نے کچھ اچھی چیزیں بھی تو دینی ہے. تو مائی ہسبینڈ از ون آف دوز. مطلب میری بگیسٹ بلیسنگ جو ہے وہ میرے ہسبینڈ ہیں. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ. میں ہوں وجیہہ نجم. کون کہتا ہے کہ لڑکیاں نازک ہوتی ہیں؟ آج میں آپ کو ایک ایسی خاتون سے ملوانے جا رہی ہوں جنہوں نے 21 سال کی عمر میں کینسر جیسے مرض کو شکست دی, اور اس کے بعد یہ اپنے شوہر اور اپنے گھر والوں کی لاڈلی بھی بنی. میرے ساتھ فریحہ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کی کہانی کیا ہے. فریحہ, مجھے بتائیں کہ اپنے شوہر کی لاڈلی, پھر شادی کو بھی 6 ماہ ہوئے, گھر والوں کی بھی لاڈلی بچی, جب یہ نیوز سامنے آئی کہ ہماری اتنی لاڈلی بچی کو کینسر جیسا وہ مبتلا ہے, تو کیسی فیلنگس تھیں ان لوگوں کی جب آپ کو پتہ چلا؟ آپ کی کیا فیلنگ تھی؟ اچھا, مجھے تو یہ خبر جو ہے بڑے پارٹس میں پتہ چلی تھی, ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ کر کے, کہ اچھا نہیں ابھی اب تو ہم دیکھ رہے ہیں, ابھی تو ہم جائیں گے, وہ بتائیں گے کہ کیا ہوگا. اور پھر اس کے بعد جب ڈاکٹر نے فائنلی, جب میں پراپر جو شوکت خانم جب گئی تو انہوں نے پراپر جب بتایا نا کہ نہیں اب آپ کا یہ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے, جب ٹریٹمنٹ اسٹارٹ ہو گیا تو تب مجھے 100% یقین ہوا کہ نہیں میرا اب یہ اس کینسر سے ریلیٹڈ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. تو تھوڑا سا شاید ڈینائل بھی تھا, اور وہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے جو نیوز بریک ہوئی تھی اس وجہ سے مجھے ایک دم سے وہ جو ہوتا ہے نا ایک شوق نہیں آپ کو لگا, وہ والا اس طرح. تو اچھا, پیرنٹس کے ساتھ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو امائیں ہوتی ہیں وہ بڑی اوور پوسیسو ہو جاتی ہیں بچوں کو لے کے. بچوں کو بخار بھی ہو گیا تو ان کی جان پہ بن جاتی ہے, جیسے ان کو ہو گیا, ایسے ہوتا ہے. تو جب آپ اپنی ماما کو دیکھتی تھی تو آپ کو فیل ہوتا تھا کہ یار مجھے کچھ مسئلہ ہے, یہ نارمل نہیں ہے, یا یہ کچھ زیادہ کیئرنگ ہو رہی ہیں, کچھ بھی ایسا؟ ہاں, وہ تو ظاہر تھا, وہ تو میرے تھرو آؤٹ ٹریٹمنٹ میں بھی تھا کہ وہ, بلکہ میں زیادہ خوش اور وہ پھر رہی ہوتی تھی, اور یہ لوگ سارے پریشان پھر رہے ہوتے تھے کہ اس کو تو یہ اب یہ پتہ نہیں کیسے ہوگا, کیسے ٹریٹمنٹ ختم ہوگا, اور اس طرح سے. اور میں پورے اپنے کانفیڈنٹلی اور بڑے اطمینان سے اور سکون سے پھر رہی ہوتی تھی. حالانکہ آبویسلی ٹریٹمنٹ مشکل ہوتا ہے, بیچ میں کچھ دن آتے ہیں جس میں آپ اچھا فیل نہیں کرتے, لیکن جنرلی مطلب جو میرا ایٹیٹیوڈ ٹریٹمنٹ کے دوران تھا وہ تو کافی پازیٹیو تھا. اچھا, اور جو آپ اپنے شوہر کی لاڈلی بنی تھی, وہ شادی میں شروع میں ہی لاڈلی بن گئی تھی, آپ بیمار ہونے کے بعد ذرا زیادہ لاڈ اٹھانے شروع کیے ہیں؟ میری تو بالکل ارینج میرج تھی. اس بیماری کے بعد ہم بہت زیادہ ایک دوسرے کے کلوز بھی ہو گئے, اور ایک ہوتا ہے نا ایک اچھا ساتھ جو ہوتا ہے اس کا, آپ کے ساتھی کا اچھی طرح پتہ چل گیا کہ جی یہ ایک اچھے ساتھی ہیں. تب اسٹیمپ لگی تھی کہ اچھے پارٹنر ہیں. ہاں بالکل, مطلب وہ یہی ہوتا ہے نا, دکھ میں کوئی بندہ آپ کا جو ساتھ دیتا ہے وہ پتہ لگ جاتا ہے, ہاں وہی سچا بندہ ہوتا ہے. تو انہوں نے میرا بہت اچھے طریقے سے ساتھ دیا اس سارے اس میں. اچھا فریحہ, مجھے یہ بتائیے گا کہ ہر دیسی عورت یہ کرتی ہے یہاں پہ کہ جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے, بیمار ہو جاتے ہیں, تو وہ اپنے شوہر کو بٹھا کے ایک دن بڑے سیریس موڈ میں پوچھتی ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا, یا اگر میں نے کچھ ہو جاتا تو میں نے چھٹ نہیں دینا سی, تو کوئی دوسرا بیاہ نہیں کر لینا سی. آپ اپنے شوہر سے ایسا کوئی سوال کیا؟ میں نے اپنے ہسبینڈ سے بس کچھ نہیں, کافی عرصے کے بعد ایک دفعہ, کیونکہ میری 1-2 لوگوں سے بات بھی ہوئی, کیونکہ بچوں سے ریلیٹڈ جو ہے ہمیں مطلب بتا دیا تھا کہ شاید اس طرح سے کوئی پاسبلٹی اس طرح سے نہ ہو. تو تب میں نے ایک دن بیٹھ کے اپنے, کیونکہ میری آن اینڈ آف اور بھی بہت سارے لوگوں سے بات ہوتی ہے, تو میں نے کہا کہ کہیں ان کے دل میں کوئی بات نہ رہ جائے, تو میں نے ان سے خود ایک دفعہ کویشچن کیا تھا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے آگے موو آن کرنا ہے تو آپ موو آن کر سکتے ہیں. جس پہ ان کا یہ رپلائی تھا کہ اگر یہ تمہارا ٹیسٹ ہے تو یہ میرا بھی تو ٹیسٹ ہے نا. تو یہ پھر اس طرح سے ہے, تو ہمارا تو بہت اچھا ساتھ ہے, اور یہ بھی ایک ایگزامپل ہے سوسائٹی کے لیے کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑا ہوتا ہے کہ اچھا جی 2 میاں بیوی ہوں گے, ان کے بچے ہوں گے, تو پھر وہ ایک اچھی زندگی ان کی کمپلیٹ ہوگی. تو ہماری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ بھی بڑی کمپلیٹ ہے. بہت اچھی بات ہے ماشاء اللہ. مجھے بتائیں کہ فیملی کی کتنی سپورٹ رہی تھرو آؤٹ, اور اس طرح جب ہوتا ہے ایک بالکل ہیلدی انسان ہو, اچانک سے وہ بیمار ہو, جیسے بیڈ پہ پڑ جائے, تو ڈپریشن ہونا شروع ہوتا ہے, انگزائٹی ہوتی ہے, چڑچڑا ہوتا ہے, فضول میں لڑتا ہے سب سے. تو ان سب فیزز سے آپ کیسے گزری ہیں؟
اچھا ان فیزز سے ایسے ہے کہ ڈپریشن تو ایک اٹس ویری نیچرل کہ جب یہ کیونکہ کیمو اور جو اس ٹائپ کی چیزیں آپ کو لگتی ہیں اور جو اوور آل ریڈیشن سارا جو اوور آل ٹریٹمنٹ ہے نا اس سے آپ کو نیچرلی ہوتا ہے. یہ ڈاکٹر آپ کو پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ اب آپ کو ڈپریشن بھی ہوگا, آپ کو انزائٹی بھی ہو سکتی ہے, تو آپ اس فیز میں سے گزریں گے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ اس میں سے نکل نہیں سکتے, اس میں سے آپ نکل سکتے ہیں اور اس میں بہت ساری ہیلپ اویلیبل ہے. آپ تھیراپی کرا سکتے ہیں اور آپ مائنڈ فلنس ایکٹیویٹی کی طرف جا سکتے ہیں. تو جو میری لائف بدلی تھی وہ میں ایک ہیپینس پروگرام پہ چلی گئی تھی. اس پروگرام پہ میں گئی تو خیر اپنے فادر کی ڈیتھ کے بعد تھی, لیکن یہ ہے کہ اس ٹائم میری یہ اس ٹائپ کی چیزیں بھی چل رہی تھی جو کہ مجھے اس طرح سے نہیں پتہ تھا. کیونکہ جب آپ ینگ ہوتے ہیں تو آپ کچھ چیزیں کیونکہ آپ اپنا پروفیشنل لائف میں مصروف ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ نہیں آپ نے وہ ٹراما ابھی تک کیری کیا ہوا ہے. تو پھر جب میں اس کورس پہ گئی تو پھر وہاں پہ وہ کہتے تھے مائنڈ سے بڑی چیزیں کنٹرول کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا مائنڈ کی تو اپنی مرضی ہوتی ہے. پھر جن آئی اسٹارٹ مینیفیسٹنگ کہ میرے جو سائڈ افیکٹ ہیں وہ اس سے ٹھیک ہو رہے ہیں, اور وہ اتنا امیزنگ اور میجیکل تھا کہ, اور میں اپنے ہسبینڈ کے سب سے زیادہ قریب ہوں, ان کو میری ہر چیز پتہ ہے کہ کیا کیا سائڈ افیکٹس اور کس طرح سے تھے. تو انہوں نے بھی وہ وٹنس کیا کہ اس کی واقعی چیزیں بہت ساری امپروو ہو رہی ہیں. تو وہاں سے مجھے ایک ریئلائزیشن آئی کہ مائنڈ سے آپ چیزیں واقعی کنٹرول کر سکتے ہیں, اور یہ میرا سارا پروسیس اس ہیپینس پروگرام میں ہوا. اور پھر مجھے ڈاکٹر نے اور بھی بہت ساری باتیں کی تھیں. مجھے تو لگتا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ میری چیزیں جو ہیں یہ ملٹیپلائی ہو جائیں گی, کہ میرے سائڈ افیکٹ بھی ملٹیپلائی ہو جائیں گے, بٹ ان پریکٹسز سے وہ بالکل ختم ہو گئے ہیں. اب میری لائف میں اس ٹائپ کی اوبیسلی تھوڑی بہت تو اوپر نیچے ہوتی ہیں لائف, آپ کی زندگی میں کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ میری بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں. فریحہ, ایک یہ ڈر آپ کے ساتھ چلتا ہے ساری زندگی کے شاید یہ بیماری اللہ نہ کرے کبھی دوبارہ واپس نہ آ جائے, دوبارہ سے ہم بیمار نہ ہو جائے, دوبارہ سے ہمیں اس فیز میں نہ چلے جانا پڑے جس میں ہم نکل کے آئیں؟ دیکھیں یہ فیئر آف ان نون, جس کو میں تو اس کو کہتی ہوں فیئر آف ان نون ہے, یہ تو آپ کی زندگی کے ساتھ جڑ جاتا ہے. وہ اس لیے کہ یہ جو کینسر ہے یہ 0 تو ہو سکتا ہے لیکن مائنس نہیں ہوتا, اور اس وجہ سے جو ہے اس کا آپ کا فیئر ہوتا ہے. اور پھر آپ کو پتہ نا ہمارا میڈیا, سوشل میڈیا, ٹی وی میں بھی جب جس بندے کو مارنا ہوتا ہے اس کو آپ بیماری یہی کینسر کروا دیتے ہیں کہ جی اب تو بس یہ بیماری ہوگی اور آپ یو آر اینڈ اپ ڈائنگ آن اے بیڈ. تو یہ ایک چیز ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ اب تو سروائیول ریٹ بھی بڑھ گیا ہے, تو اب آپ اس کو سروائیو کر سکتے ہیں, تو اتنا کوئی وہ ہے نہیں اس میں مسئلہ. اچھا, ویٹ گین کیا آپ نے, ویٹ لوز ہوا, کیا جرنی رہی ہے آپ کی جس کو, کیونکہ ہم کینسر میں سنتے ہیں اس سے سمپٹمز میں بھی ہوتا ہے کہ بال گرتے ہیں آپ کے, یا ویٹ بڑھتا ہے, ویٹ کم ہو رہا ہے, آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ اچھا, میرے تو بال نہیں گرے تھے, میرا ٹریٹمنٹ کیمو مجھے لگی تھی لیکن بہت وہ لائٹ والی لگی تھی, اور ویٹ کا یہ تھا کہ میں نے خود ہی اپنا ویٹ تھوڑا سا زیادہ خود ہی گین کر لیا تھا, کیونکہ میرے جو ہسبینڈ ہیں انہوں نے میرا ٹائم ٹیبل بنایا تھا, اس ٹائم تم نے یہ کھانا ہے, اس ٹائم تم نے یہ کھانا ہے. تو میرے تو کھانے کے اوپر جو تھا نا بہت ریسٹرکشنس تھیں کہ جی آپ نے زیادہ کھانا کھانا ہے. تو اس سے میں نے پہلے ویٹ گین کیا, کیونکہ ڈاکٹر نے اینڈ میں بتایا تھا ٹورڈز دی اینڈ آپ کا ویٹ ایک دم سے بہت زیادہ گر جائے گا, اور وہ ہوا, وہ گرا. لیکن یہ ہے کہ وہ ابھی اس کے بعد تو آپ کے اب سامنے ہی ہے. اپنے ہسبینڈ کو آپ نے تھینک یو بہت دفعہ کہا ہوگا, آپ قدر بھی آبویسلی آپ بہت زیادہ کرتی ہوں گی. ابھی اگر وہ آپ کو دیکھ رہے ہوں تو آپ انہیں کوئی میسیج دینا چاہیں اس ساری جرنی میں, جس طرح سے انہوں نے آپ کا ساتھ دیا, آپ کو موٹیویٹ کیا, آپ کو سنبھال کے رکھا بچوں کی طرح, کچھ کہنا چاہیں تو؟ میں ان کو بس یہی کہنا چاہوں گی کہ تھینک یو سو مچ فار ایوری تھنگ. اور میں باتیں ابھی بھی اپنی منواؤں گی. ہاں آف کورس اپنی منواؤں گی. لڑکیاں بھی دیکھ کے حیران ہو رہی ہوں گی کہ یار ماشاء اللہ اتنی پیاری لڑکی ہے, اتنی کریئر اورینٹیڈ بھی ہے, اتنے اچھا بندہ بھی مل گیا, وہ کہاں سے ملا؟ بس وہی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش, ہر طرح کی آزمائش تو نہیں ہے نا. یہ مجھے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے تو ہسبینڈ بڑے اچھے ہیں, تو میں نے کہا کیوں, ہر چیز آزمائش میرے اوپر تو نہیں آنی, مجھے اللہ میاں نے کچھ اچھی چیزیں بھی تو دینی ہے. تو مائی ہسبینڈ از ون آف دوز, مطلب میری بگیسٹ بلیسنگ جو ہے وہ میرے ہسبینڈ ہیں. ماشاء اللہ. دیکھنے والوں کو کوئی میسیج دینا چاہیں کپلس کو جو مشکل وقت آتا ہے لوگ ساتھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, لڑکے موو آن کر لیتے ہیں, لڑکیاں بھی چھوڑ کے چلی جاتی ہیں, ان کو کوئی میسیج دینا چاہیں کس طرح سے ایک ان سب چیزوں میں اپس اینڈ ڈاؤنز میں انسان اچھے سے ساتھ رہ سکے؟ ان کو میں یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ دیکھیں یہ ایک ٹیمپریری فیز ہوتا ہے, تو اگر آپ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے, اور وہی بات ہے نا کہ آپ کتنا کر سکتے ہیں, اس میں آپ انسان کو نہیں بلیم کر سکتے. کچھ لوگوں انسانوں میں ہمت اور حوصلہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح سے فیس کر سکے, لیکن یس ہمیں ایک اچھی ایگزامپل سیٹ کرنی چاہیے. تو اور میرا خیال ہے کہ میرے جو ہسبینڈ اور ہم ہیں, ہم یہ ایک اچھی ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں کہ جی 2 لوگ بھی ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں.
تو بس یہی ایک ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں گے تو آنے والا وقت, کیونکہ دیکھیں اگر ایک بیماری ایک میرے اوپر آئی ہے تو وہ کسی اور پہ بھی آ سکتی ہے. جیسے اگر میں آج, اگر آپ وائف بیمار ہے آج, تو کل ہسبینڈ بھی بیمار ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے لے کے اگر آپ چلیں گے تو آپ کی زندگی اچھی ہو جائے گی اور آپ کو سپورٹ کرنے میں آسانی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. فریحہ, میرے ساتھ فریحہ موجود تھی, ان کی زندگی کی کہانی آپ نے سنی ہے. اس کہانی سے آپ کو ریلیشن شپس کے بارے میں بھی پتہ چلا ہوگا, ایک موٹیویشن بھی ملی ہوگی, اور یہ جو ایک ذہن میں ہم نے چیز بنائی ہوئی ہے کہ لڑکیاں بہت نازک ہوتی ہیں, ان کے لیے سروائیو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, تو یقیناً یہ بھی آپ کا اگر مائنڈ سیٹ ایسا تھا تو وہ چینج ہوا ہوگا کہ انہوں نے نہ صرف سروائیو کیا بلکہ اس کے بعد اب ان میں اتنی پازیٹیو چینجز آئی ہیں کہ اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کے بارے میں سوچ رہی ہیں, اور ساتھ ساتھ باہر نکل کے انہوں نے اپنے کریئر پہ بھی دھیان دیا کہ اب مجھے اس میں بھی آگے نکلنا ہے. آپ کو ویڈیو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. اگلے شو میں آپ سے دوبارہ ملوں گی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.